اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے 44ویں لیسن پر مشتمل ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کے 16ویں یعنی آخری رکوع کی آیات مبارکہ 133 سے 135 تک کا ناظرہ، الفاظ معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ قرآن مجید سیکھنا بچوں بڑوں سب پر فرض ہے۔ ایمان افروز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ مکمل 30 پارے سکھانا ہمارا مشن ہے۔ اس مقدس مشن میں ایمان افروز چینل کا دل کھول کر ساتھ دیں اور اس کی تمام ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ آئیے ناظرہ سے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جہاں لا کی علامت آیت کے درمیان میں آئے یہاں ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، جہاں پہ جیم اور صاد لام یہ علامات ہوں وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، تلک امۃ قد خلت، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آئیے اب ان آیات مقدسہ میں آنے والے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ شہداء گواہ یا موجود، witnesses are present، حضر آئی approached or came، لبنی ہے اپنے بیٹوں سے to his sons، آبائک تمہارے آباء و اجداد your ancestors، خلط گزر گئی she passed away، کسبت اس نے کمایا she earned، تسألون تم سے پوچھا جاتا ہے یا جائے گا you are questioned or you will be questioned، کونو تم سب بن جاؤ یا ہو جاؤ you all become، تہتدو تم ہدایت پاتے ہو یا پاؤ گے you are guided right or you will be guided right، حنیفہ راست رو یا حق پرست the upright or the true۔ اب آئیے ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ جانتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بھلا کیا تم موجود تھے جب آ پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہ انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو انہوں نے عرض کی ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے بزرگوں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے معبود کی جو وحدہ لا شریک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو انہوں نے کمایا اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اور نصارى تهتدوا، اور کہتے ہیں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ ہدایت پا لو گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ،
آپ فرما دیجئے کہ میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑنے والا حق پسند تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے۔ اب آئیے ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، were you witnesses when death visited حضرت یعقوب؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، when he said to his sons, whom will you worship after me? قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ They said, we will worship your God and the God of your fathers Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail and Hazrat Ishaq, one Allah only. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, and to him do we submit. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. They were an ummah, the community, who have passed away. They will have what they earned, and you will have what you earn. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, and you will not be questioned about their doings. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا, and they said, be Jews or Christians, you will be guided aright. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, say, nay, the religion of Hazrat Ibrahim, the upright. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and he was not one of the polytheists. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا جو آیت مبارکہ میں مذکور ہے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ملت سے مراد حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسلمان اولاد ہیں۔ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو یقین تھا کہ ماں باپ کے گناہوں میں اولاد گرفتار ہوگی اور ان کے ثواب میں بھی اولاد شریک ہوگی، یعنی یہ ان کا نظریہ اور عقیدہ تھا۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنا کیا آگے آئے گا، جو انہوں نے کیا وہ انہیں ملے گا، اور جو تم کرو گے اس کا اجر یا سزا تمہیں ملے گی۔ تیسری آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق یہ آیت کریمہ یہودیوں اور نجران کے عیسائیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے سب سے افضل ہیں، اور تورات تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودیوں کا دین تمام ادیان سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل اور قرآن مجید کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح نصرانیوں نے بھی اپنے ہی دین کو حق بتا کر مسلمانوں سے عیسائی ہونے کو کہا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ وغیرہ کے اس نظریے کی تردید ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ تم مشرک ہو، اس لیے ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو وہ باطل ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا۔ وہ ہر محفل اور مجلس میں اسی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے اور اپنی سچائی کی یہی دلیل پیش کرتے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوتے، انہوں نے الٹا حضرت خلیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ثابت کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی اس غلط نظریے کی تردید فرمائی کہ تمہاری اس شرک آلود یہودیت اور نصرانیت سے ان کا کیا واسطہ؟ ان کا دامن یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن تو ان تمام بدنما دھبوں سے پاک اور منزہ تھا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ساتھ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کر لیں، اور اس کی ویڈیوز کو صدقہ جاریہ اور قرآن مجید کی خدمت سمجھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔